ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا قد صدق نبينا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وشرح لنا صدورنا للإسلام وشرفنا بمحبة خير الأنام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أحبك بقلب كل وأرضيك بجهد كل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلات کے بعد گرامی قدر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حاضرین کے حسن ظن سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کروں اللہ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے۔ انسان بعض دفعہ اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے اعمال جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور اس کو کرنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے، اور یقیناً اعمال کی توفیق ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو ترک کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کیا کرنا ہے، کون سا ضروری ہے اور کون سا یہ فرض یا واجب ہے۔ اس لیے بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو وہ چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ عمل چھوٹا ہے، کون سا فرض واجب ہے۔ بڑی ہی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں بعض دفعہ یہی چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، انسان کے لیے نجات کا رستہ بن جاتے ہیں، جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس چیز کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو جاتا ہے یا جس عمل کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہو جائے، پھر وہ چیز چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اگر آپ کے سامنے واقعہ ہو جناب سلیمان علیہ السلام کا، تو جب چیونٹیوں میں سے ان کی جو ملکہ تھی نا چیونٹی، جب اس نے کہا نا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالیں، تو جناب سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے
اور قریب آئے اور اس چیونٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. تھوڑا سا آواز اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. تو جب اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تو آپ اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں اے حقیر سے جانور، اے حقیر سے جانور، تو اپنی ساتھی چیونٹیوں کو کیا کہہ رہی تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، پتہ ہے اس چیونٹی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا حضور والا مجھے حقیر نہ کہو، مجھے چھوٹا نہ کہو. تو آپ نے فرمایا تو حقیر ہی تو ہے، لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کے دھوندی جاتی ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. تجھے حقیر نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو وہ چونٹی عرض کرتی اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان، ہاں میں حقیر ہی، لیکن اب حقیر نہیں ہوں کیونکہ مجھے پیغمبر سلیمان نے اٹھایا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. آپ خود اندازہ لگا لیں، جس چیز کی نسبت جناب سلیمان پیغمبر سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں رہتی. تو جو سلیمان کے بھی امام ہیں، جس عمل کی نسبت میرے محبوب سے ہو جائے پھر وہ عمل چھوٹا رہتا نہیں ہے. تو اس لیے اب تک کی تمہید کا مفہوم یہ ہے کہ عمل میں سے کسی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. کوئی عمل ہو سکتا ہے جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوں، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. شریعت کی منشا یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے عمل کریں، کثرت سے عمل کریں. شریعت کا مطلوب یہ ہے جس عمل کو بھی کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اچھی نیت کے ساتھ کرو اور سنت مصطفی کے تابع ہو کے کرو. جب یہ چیزیں ہمارے اعمال کے اندر ہو جائیں گی تو پھر کوئی چھوٹا عمل چھوٹا رہتا نہیں. بعض دفعہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں ادب المفرد کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے رستے میں، اس نے کیا دیکھا کہ رستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہے. اس نے کیا کہا کہ مخلوق انسان کو، مخلوق اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوگی، اذیت پہنچے گی، لہٰذا اس نے اس تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دیا. جب رستے سے ہٹا دیا، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے عمل کے صدقے اس کی بخشش فرما دی. کیا کیا تھا؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا. میں اور آپ بھی تو رستے سے گزر کے آتے ہیں، کتنی چیزیں ہمارے رستے میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. ہم کہتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے، پتھر پڑا ہے تو پڑا رہے، کوئی کاغذ پڑا ہے کوئی پڑا رہے، کوئی کانٹے پڑے ہیں پڑا رہے، میں تو گزر جاؤں گا نا. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے یہی چھوٹا سا عمل بعض دفعہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اس حال میں کہ اس کی پنڈلی جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے. میں نے اس بندے کی طرف مخاطب ہوا اور اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ دوست بتا تیری یہ شان یا اعجاز کیسے ملا ہے کہ جنت کے اندر تو ٹہل رہا ہے اور سونے کی پنڈلی تیری ہے.
وہ کہتا اصل میں ہوا یہ تھا، ایک دن میں رستے میں جا رہا تھا، رستے میں کوئی کانٹے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان قدموں سے پیچھے کر دیے، اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی ہے اور سونے کی پنڈلیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ تو پتہ چلا کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے۔ آج سے خطبہ جمعہ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، عمل کا موقع ہو، زندگی کے اندر کوئی نیکی کا موقع بن جائے، اسے چھوڑے گا، اسے کر گزرے، اور اسے یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ عمل چھوٹا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فاسقہ عورت جو ہے وہ محو سفر ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، حضور نبی مہربان فرماتے ہیں اس نے ایک کنویں کو پایا، جب پانی پینے لگی تو اس نے دیکھا کہ ساتھ کچھ مٹی جو ہے وہ گیلی ہے، اور اس پر ایک کتا جو ہے زبان رکھ کر اس مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس فاسقہ اور گناہگار عورت نے جب دیکھا، پانی خود پیا، پھر اس کتے کو بھی پانی پلا دیا۔ تو پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فاسقہ عورت کی اس عمل کی وجہ سے بخشش فرما دی۔ یہاں ہمارے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے۔ بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے بندے کا ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، یہ بندہ بڑا بد کردار ہے، یہ بندہ بڑا فاسق ہے، لیکن ایک دوسرا عمل اس کا ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہو جائے۔ اس لیے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اتنی جلدی فتویٰ لگانے میں نہ کیا کریں، یا زبان درازی کرنے میں اتنی جلدی نہ کیا کریں کہ یوں بندے کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ عورت تو جس کو لوگ سارا معاشرہ گناہگار کہتا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، رب نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو پتہ چلا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ کسی ایک بندے کا ایک گناہ دیکھ کر یا کوئی ایسے ظاہری گناہ کو دیکھ کر فوراً فتویٰ نہ کر دیا کرے، یا اس پہ الزام تراشی نہ کر دیا کریں، یا اس کو گناہگار اور فاسق نہ کہہ دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی تنہائی میں ایسا عمل کیا ہو، وہ رب تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہو۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، میرے غلاموں کسی عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے یہی عمل تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بڑی ہی خوبصورت روایت ہے، امام حسن بصری، امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلماً اپنی کتاب روض الریاحین میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ ہوا، بڑا جم غفیر تھا جنازے میں، لیکن اس جنازے میں دو اہم شخصیات بھی تھیں۔ ایک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری ہستی پتہ کون تھے؟ دوسری ہستی فرزدق شاعر، یہ عرب کا مشہور شاعر ہے فرزدق۔ یہ بھی اس جنازے میں شرکت اس نے بھی کی۔ جنازہ ہو گیا، دوست آپس میں ملنے لگے، تو فرزدق جو ہے حسن بصری سے ملاقات ہوئی، مصافحہ کیا، سلام عرض کیا، گفتگو ہوئی۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں جو مولا مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، کہنے لگے فرزدق تم نے ایک آوازہ سنا ہے؟ ایک آوازہ سنا ہے؟ کہا حضور کیا؟ کہا آوازہ یہ شورا یہ ہے، آواز یہ سنائی دے رہی ہے جنازے کے بعد، لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج کا جو جنازہ ہے بڑا اہم ہے،
وہ کہنے لگا جی حضور کس لحاظ سے؟ کہا تم نے آواز نہیں سنی؟ کہا نہیں۔ کہا آواز یہ آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس جنازے میں سب سے برا بندہ بھی موجود ہے اور سب سے اچھا بندہ بھی آج موجود ہے۔ تو فرشتوں کہتے ہیں حضور یہ تو کوئی فیصلہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کی نظریں میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے۔ سب سے برے بندے سے مراد میں ہوں، کیونکہ مجھے لوگ گناہ گار اور برا کہتے ہیں، شاعر ہوں میں، سارا معاشرہ مجھے ہی برا حضور کہتے ہیں نا، سب سے برا تو میں ہی ہوں اور سب سے اچھے حضور آپ ہیں۔ تو قربان جائیں، جو نیکوں کا بھی اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ جناب حسن بصری تربیت یافتہ تھے مولا مرتضیٰ شیر خدا کے۔ کوئی یوں تو نہیں ہے کہ ہمارے جیسا کوئی خطیب پھول جاتا کہ واہ جی واہ میری تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا فرض دکھ چھوڑ اس بات کو، یہ تو آخرت کے معاملے میں ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر پتہ چلے گا نیک کون اور برا کون ہے۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں نا۔ اسی طرح کسی نے بایزید بستامی سے بھی، ایک بڑھیا نے پوچھا تھا حضور یہ جس بیل پہ آپ سوار ہیں اس کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو قربان جائے جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اے بڑھیا سوال کرنے والی، ابھی میں زندہ ہوں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا دم اچھی ہے یا داڑھی اچھی ہے۔ اللہ والوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ نہیں تھے کہ کسی تعریف سنی اور پھولے نہ سمائی کہ ماشاءاللہ میری کوئی تعریف کر رہا ہے۔ تو حسن بصری نے بات کا رخ ہی موڑ دیا، کہا فرض دو یار چھوڑ، یہ آخرت کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے پاس فیصلے ہیں، کوئی کون اچھا ہے کون برا ہے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ اچھا تو یہ بات بیان کر، تو نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ پتہ ہے فرض دو کیا کہنے لگا؟ کہنے حضور والا میرے پاس ایک سہارا ہے، ویسے تو میں گناہ گار بڑا مشہور ہوں، سارے لوگ مجھے گناہ گار ہی کہتے ہیں، بڑا مشہور ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، سارے لوگ مجھے گناہ گاری میں تو شک کوئی نہیں ہے، لیکن ایک سہارا پھر بھی امید ہے۔ کہا کیا امید ہے؟ میرے نبی رحمت نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی اسلام پہ گزاری رب اس پہ رحمت فرمائی دے گا۔ کہا حضور والا 80 سال عمر ہو گئی ہے، بس اسی دین پہ قائم ہوں، رب کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت، ان کے ساتھ میرا یہ رشتہ محبت اور عقیدت قائم ہے، اور 80 سال ہو گئے اسی پہ قائم ہوں۔ اور جہاں تک آخرت رہ گیا وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، بڑا ڈاڈا معاملہ ہوگا آخرت کا۔ مجرم آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، سلاسل میں زنجیریں لگ رہی ہوں گی، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، شدت کی پیاس ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضور والا وہ دن سخت بڑا ہے، لیکن ایک امید اور سہارا بھی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کہتے ہیں جب وہ فرشتوں کی شاعر دنیا سے گیا، اہل کشف لکھتے ہیں جب کسی ایک بندے کو ملا تو پوچھا کیا حال ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا رب نے رحمت فرما دی ہے، رب نے میری بخشش کر دی ہے۔ کہا کون سی بات کی وجہ سے؟ کہا گناہ گاری تو میری مشہور تھی، لیکن جو حسن بصری سے میری ملاقات ہو گئی تھی نا، اس ملاقات میں جو میں نے جملہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی اسلام پہ گزاری ہے رب رحمت فرما دے گا۔ جب قبر میں گیا رب نے جملے قبول فرما لیے اور میرے اوپر رحمت فرما دی ہے۔ پتہ چلا بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے عمل رہ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے عمل بندے کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے اس لیے حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، صرف اس لیے نہ چھوڑ دیں یہ معمولی سا عمل ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث کے امام کی بات سناتا ہوں جس کا نام ہے امام ابو داؤد
صحاح کی 6 کتابوں میں ایک معروف کتاب سنن ابی داؤد، اس کے مصنف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا حدیث پہ ورق کیا، ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر گئے، اور پھر اس حدیث کی کتاب کی شان یہ ہے کہ آج تک دینی مدارس کے نصاب میں موجود ہے، ہر عالم کی لائبریری میں آپ کی کتاب موجود ہے، اس کی کئی شروحات لکھی گئی ہیں، پھر یہاں تک کہ الگ الگ سے درس سے حلقہ درس جو ہے دیا جاتا ہے سنن ابی داؤد کا۔ مجھے بتاؤ، اتنا فیضان جس بندے کا ہو، اتنا حدیث پہ ورق ہو، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی مدارس کے نصاب میں موجود ہے، اور 6 مقبول ترین صحاح 6 کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ کتنی مقبول ہستی ہے، بڑا کام کیا، تو پتہ ہے بخشش کیسے ہوئی؟ ذہن میں آتا ہے، یہی آتا ہے جی بس حدیث پڑھاتے ہوں گے، جو حدیث پڑھائے وہ تو بخشا ہوا ہی ہے، چلو ٹھیک ہے، جن کے اتنے شاگرد ہوں گے عالم وہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ نہ، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کی بخشش کیسے ہوئی ہے، ذرا سنیں کتابوں میں، آپ کی سیرت کی کتابوں میں کیا واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، پاس ہی ایک کشتی والا گزرا، اور جب کشتی والا گزرا تو اس میں ایک مسافر کو چھینک آئی، اور شرعی حکم کیا ہے ذرا میرے ساتھ بیان تو کریں۔ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ذرا اونچی آواز سے کہ اللہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں، اللہ کا گھر، اللہ کا نام لیتے ہوئے پریشان نہ ہو، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جو چھینک سنتا ہے نا، جس نے الحمدللہ کی آواز سنی ہے، اس پر آگے سنت ہے وہ آگے جواب میں کہے یرحمک اللہ، کیا کہے؟ لیکن اس کے لیے مجلس ایک ہو، جس طرح ہم یہاں مسجد کے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مجلس ایک ہے۔ اگر کوئی بازار سے گزر رہا ہو وہ ہماری مجلس میں شامل نہیں ہے، وہ ایک مجلس۔ اگر یہاں کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو دوسرے جو بازار سے گزر رہا ہے اس پر سنت یا لازم نہیں ہے کہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ ہاں اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو ثواب سے محروم وہ بھی رہتا نہیں ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ وہ پاس سے کشتی والا گزرا، اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اب کشتی میرے پاس سے تیزی سے گزر گئی، حالانکہ مجلس ایک، وہ تو دریا کے کنارے پہ ہے اور وہ کشتی پہ ہے، مجلس ایک نہیں ہے۔ آپ نے ایک کشتی والے کو بلایا، کرایہ دیا، غالباً 2 یا 3 درہم پہ اس کو راضی کیا، کہا وہ جو کشتی جا رہی ہے اس تک پہنچنا ہے۔ وہاں گئے، جب قریب آئے تو اسے کہا یرحمک اللہ، کیا کہا؟ یرحمک اللہ۔ کشتی والے سے کہتے ہیں ملا سے چل بھائی واپس کنارے۔ وہ کہتا ہے حضرت سمجھ کو ہی نہیں آئی، 3 درہم صرف اس لیے آپ نے دیے؟ دنیا دار بندہ تھا نا، وہ 3 درہم دیکھ رہا تھا، اتنی قیمت دے دی صرف یہ بات کہنے کے لیے؟ تو قربان جائے امام ابو داؤد نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوست یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا ان درہموں کا مول کیا پڑتا ہے۔ بظاہر تو 3 درہم لگتے رہے کہ 3 درہم دے دیے صرف اس لیے کہ اتنا لفظ کہنے کے لیے؟ تو فرمایا یہ تو اللہ جانتا ہے اس کا کیا مول پڑے گا۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کی ملاقات کسی اہل کشف سے ہوئی، پوچھا حضور والا کیا ہوا؟ کہا بخشا گیا؟ کہا ہاں بخشا تو جانا ہی تھا نا، اتنا کام جو کیا تھا، ساری زندگی حضور کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو پتہ ہے آپ نے فرمایا تشریح خود نہ کرو، مجھ سے بھی کوئی پوچھ لو بخشش ہوئی کیسے ہے۔ یہ بات واقعتاً ٹھیک ہے، میں نے حدیث کا کام کیا ہے، لیکن بخشش کا ذریعہ یہ نہیں، عمل نہیں ہے۔ کہا پھر بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا بخشش کا ذریعہ میرا وہی عمل ہے جو میں نے 3 درہم کشتی والے کو دے کر
دوست کو جا کے کہا تھا یرحمک اللہ، اللہ نے اس جملے کی برکت سے میرے اوپر رحمت فرما دی ہے۔ پھر کہا حضور یہ جو حدیث پہ کام کیا تھا علماء تیار ہوئے، کہا یہ بلندی یہ درجات کا سبب بنے ہیں، لیکن بخشش کا ذریعہ کون سا عمل بنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس حدیث سے کیا بات، اس روایت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ گویا مجلس ایک نہیں تھی، فقہا فرماتے ہیں مجلس ایک ہو، لیکن اگر کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے عمل کر دے تو وہ اجر سے خالی نہیں۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ مسئلہ تو مجھے اور آپ کو بھی آتا ہے، کیا اتنے بڑے امام کو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا؟ مسئلہ انہیں بھی آتا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے نیکی کا ایک موقع ملا ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ نیکی کا ایک موقع ملا ہے، اسے ضائع نہ کروں۔ پتہ چلا سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ نیکی کا موقع ہو اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں آج ہمارے رویے کیا ہے؟ کیا ہو گیا جی؟ سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیتے تو کیا ہو جائے گا؟ کون سی چیز فرض ہے جی؟ کون سی واجب ہے؟ سنت ہی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی پانی پینا بیٹھ کے سنت ہے، کھڑے ہو کے پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہو جائے گا؟ کوئی فرض واجب تو نہیں چھوٹ جائے گا؟ جس معاشرے میں آج ہم رہتے ہیں، ہم تو بات بات پہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کے ہم نام لیوا ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے براہ راست فیض حاصل کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی شخصیات اور ان کی جو ہستیاں ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن سنت سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ لیکن ہر عمل کہہ کہ یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، ہو حضور کا غلام اور سنت کو چھوڑ دے۔ پھر دوسری بات بھی سن لیں، اگر کوئی دوست عمل کرنا چاہے نا سنت پہ، پھر وہ پوچھنا شروع کر، حضرت بتائیں یہ جو سنت ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے سائنسی فوائد کیا ہیں؟ جب مولانا جا کے بتاتے ہیں، کوئی ریسرچ کرتے ہیں، اس کو دلائل دیتے ہیں، پھر انسان کا ذہن جو ہے پھر مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ کروں گا تو ثواب ہوگا۔ یہ غلاموں جیسی عادت نہیں ہے۔ غلام کون ہوتا ہے؟ بس محبوب کا ذکر سنا اور کر گزرے۔ ایک بات بتا دوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے ہیں، کسی کے پاس تھوڑی سی وسعت ہوئی، پیسوں کی مال کی فراوانی ہوئی، ایک مکان تیار کر دیا، 2 منزلہ، اوپر گنبد بنا دیا۔ میرے نبی رحمت وہاں سے گزرے، میرے آقا کریم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ یہ کس کا ہے؟ حضور یہ فلاں صاحب کا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، حکم کوئی ارشاد نہیں فرمایا، بس حضور خاموشی اختیار فرمائی اور رخ انور پھیر دیا۔ محدثین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ابھی اسلام کے ابتدائی ادوار تھا، تو ابھی تو کچھ لوگ وہ تھے جن کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں، اور حضور نے ناراضگی کا اظہار اس لیے فرمایا یہ بندہ کون ہے جس نے ڈبل سٹوری بنا دی ہے؟ تو یہ ایک الگ چیز ہے، محدثین نے یہ وضاحت فرمائی ہے، لیکن حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ ایک دن وہ صحابی جو تھے نا جن کا مکان تھا، وہ جو ساتھی تھے حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اس کو بتاتے ہیں یار ایک دن یہاں سے حضور گزرے تھے، لیکن حضور کے عمل مبارک سے، چہرہ انور سے لگتا تھا کہ حضور کو تیرا یہ مکان پسند نہیں آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب انہوں نے سنا کدال لی، کاسی لی، اس گنبد کو زمین بوس کر دیا۔ چند دن کے بعد میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی بازار سے گزرے، صحابہ سے سوال دہرایا، بتاؤ تو صحیح وہ مکان کہاں گیا ہے، یا ہم رستہ بھول گئے ہیں؟ سب نے کہا بندہ نواز حضور گلی وہی ہے لیکن مکان وہاں نہیں ہے۔ تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر گیا؟ حضور یہ تو صاحب ہی بتا سکتے ہیں، گھر والے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب ان کو بلایا گیا تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے دانشوروں کے جملے قربان،
ادیبوں اور فلسفیوں کے جملے قربان، اس حضور نبی رحمت کے صحابی کی اس سادہ سے جملے پر بڑے بڑے دانشوروں کے، فلاسفروں اور ڈاکٹروں کے جملے قربان جو سادی سی بات کہی. کہا حضور نے فرمایا یہ مکان کو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے. سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے. سنا تھا حضور آپ کو پسند. یہ تھے ہمارے اسلام، یہ تھے جن کے ہم نام لیوا ہیں. ایک ہم ہے کہ یہ سنت ہے چھوڑ دیں جی کیا ہو جائے گا، اس کے فوائد کیا ہے، حکمتیں کیا ہے. نا جب پتہ چل جائے نا یہ عمل میرے مصطفیٰ نے کیا ہے پھر کر گزریں گے، اس میں ذرا بھی تاخیر نہ کریں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے مجلس ایک نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. موقع ملا ہے ایک نیکی کرنے کا، میں اس نیکی کو ضائع کرنا نہیں چاہتا. جب الحمدللہ کہا، 3 درہم خرچ کر کے یرحمک اللہ کہا، پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا قدردان ہے. ان کی اس نیکی کی کیسے قدر فرمائی. ہزاروں حدیثوں کا مطالعہ ہے، ہزاروں شاگرد تیار کیے ہیں، لیکن جب بخشش کی باری آئی تو یرحمک اللہ پہ بخشش فرما. اس لیے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، بس پتہ چل جائے میرے محبوب نے کیا ہے بس کر گزریے، اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں. اس لیے حضرات گرامی اللہ بڑا قدردان ہے، اس کے لیے کی ہوئی نیکی رب تعالیٰ کبھی ضائع کرتا نہیں ہے. وہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ ابن قدامہ نے غالباً لکھا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو آپ بڑے سخت تھے شریعت کے معاملے میں. ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے. جب وہ شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی تو جب دیکھا سامنے فاروق اعظم آ رہے ہیں، چادر اس نے اوپر لی تھی تو پتہ کیا کرتا ہے، وہ چادر اوپر لی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، رب سے لو لگا لی، یا اللہ رحمت کر دے، آج تیرا عمر آ رہے ہیں، آج لاج رکھ لے، آئندہ توبہ کرتا ہوں. بس زبان سے نہیں، دل کا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیا. اللہ کی عزت کی قسم جب عمر پاک قریب آئے نا، ایک ہاتھ اس نے مصافحہ کیا، اب دوسرے ہاتھ میں کیونکہ بوتل تھی، چادر بھی لی ہوئی تھی، تو جناب عمر نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ کہنے لگے حضور کچھ نہیں، سرکہ ہے. کہا پھر بھی دکھاؤ تو صحیح. جب کھولا تو وہ شراب سے سرکہ بن چکا تھا. وہ کتنا کریم ہے، کیا کہتے ہیں، کتنا مہربان اپنے بندوں پر کہ اس کے لیے کرے تو صحیح، اس سے تعلق جوڑے تو صحیح. اب اس کا ایک عمل کہا یا اللہ معاف کر دے، لاج رکھ لے، آج عمر کے سامنے رسوائی نہ ہو، میری لاج رکھ لے. کیا ہوا؟ سرکہ شراب سے سرکہ بن گیا. ابھی اس نے توبہ کی تھی، ہچکی بن گئی، رونا شروع کر دیا. عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے ساتھ ہوا، مجھے ہی پتا ہے، مجھے اس کی کریمی پہ رونا آ رہا ہے. میں خوش ہوں وہ کتنا کریم ہے، رؤوف ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اتنے سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، بس ایک ہی مرتبہ اسے بلایا ہے، اسے پکارا، اس نے کرم فرما دیا ہے، اس نے رحمت فرما دی ہے. اللہ کے بندوں، آج کی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. ہو سکتا ہے رستے سے کانٹا آپ ہٹا دیں، اللہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں. آخری بات گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حضرت عبد الواحد زید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم محو سفر تھے. دوران سفر کیا ہوا کہ سمندر کے اندر طغیانی آ گئی. ہم نے کہا اللہ کرے کوئی جزیرہ آ جائے. وہاں ایک جزیرے پہ پہنچے تو وہاں ہم نے کیا دیکھا؟ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، سامنے بت ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے. کہتے جب ہم نے وہاں پہنچے تو ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ہندو ہوں. ہم نے اسلامی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی، وہ مسلمان ہو گیا. پھر چند دن رہے، دین سیکھ لیا. وہ کہتے ہیں کہ عبد الواحد زید کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک صرف اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. جزیرہ اسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کے اندر کوئی خشکی والی جگہ مل جائے اسے جزیرہ کہتے ہیں. تو اب وہ مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں دین سیکھا 2 دن ہو گئے.
کہتے ہیں جب رات کو سونے کی باری آئی نا تو ہم سارے دوست سونے لگے، تو وہ نو مسلم میں کہتا ہے جی جناب والا آپ کا رب سوتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو بڑی دور کی بات، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تھکتا ہی نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کی شانیں ہیں، وہ قطاتا نہیں اپنی بندوں کی مخلوق کی توجہ سے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو پھر کہتے تم کیسے بندے ہو؟ وہ تو جاگے بندے سارے سو جائیں۔ دیکھو کہ وہ تو جاگے مالک ہو گے، تم نوکر و غلام ہو کے سو جاتے ہو۔ کہتے میں نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت، ساری رات عبادت۔ عبد الواحد زید کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی غلامی میں، ہم نے تو ایک رات بھی جا کے نہیں گزاری، اور یہ بندہ کیسا ہے دیکھو، کہتے ہیں میں سونا ہی نہیں ہے، ساری رات عبادت میں گزار دی۔ پھر نماز کا بتایا، نماز سیکھی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے پھر ہم 7 دن وہ ہمارے ساتھ رہا۔ جب ہم نے سمجھا کہ اب اس کو کہیں اس نے اپنے گاؤں جانا ہے یا کہیں اس نے اترنا ہے، ہم نے فنڈنگ کی، جتنے ساتھی تھے مسلمان، کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کے پاس تو پیسہ تو ہے کوئی نہیں، تو کچھ اس کو نہ خدمت کر دیں تاکہ اپنی روٹی روزی کا گزارا جو اس کا چلتا رہے۔ کہتے جب میں نے اس کو ہدیہ کیا تو مجھ سے آگے کہنے لگا بتاؤ تم کیسے مسلمان ہو یار، 40 سال ہو گئے میں اس رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال، ایک دن بھی ایسا نہیں اس نے مجھے روٹی نہ دی ہو۔ تو آج تو اس کو مان لی ہے نا، آج اس نے کیوں نہیں دینی مجھے؟ قربان جا کتنا اللہ تقویٰ، ابھی 7 دن مسلمان ہوئے۔ کہا جب نافرمانیاں کرتا تھا تو وہ کبھی بھولا نہیں ہے، آج تو اس کی بندگی اختیار کی ہے، آج بار روٹی کیوں نہیں؟ مجھے یہ پیسے پوسے نہیں چاہیے، لے جو۔ کہتے ہیں اللہ تقوی کی اللہ بیان پر، اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں یہاں لا کے، بالآخر وہ علیل لینا شروع ہو گیا، بیمار ہونا شروع، میں اس کی تیمارداری کرتا، اس کے پاس رہتا، ابھی چند دن مسلمان ہوئے تھے، وقت گزرتا گیا، میں اس کی تیمارداری کرتا رہا، مجھ سے دین سیکھتا رہا۔ بالآخر ایک رات ایسی ہوئی کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں تو میرے سامنے ایک جنت آ گئی ہے۔ جنت خوبصورت محل ہے، وسیع اور کشادہ ہے، اس پہ ایک تخت سجا ہوا ہے، اس پر حوروں کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو مجھ سے کہتی ہے عبد الواحد زید، وہ جس کو تو نے کلمہ پڑھایا ہے میرا شوہر کب آئے گا؟ میں تو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ کب آئے گا؟ میں تو اس کے انتظار میں سجی ہوئی ہوں، کب وہ آئے گا میرا خامد جس کو تو نے کلمہ پڑھایا ہے؟ عبد الواحد زید کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، وہ میرے پاس ہی، میں تیمار تھا، وہ لیٹا ہوا تھا، میں نے 2-3 مرتبہ ہلایا تو جب دیکھا وہ تو فوت ہو چکا تھا، وہ تو پردہ کر چکا تھا۔ جنازہ پڑا، اس کی تدفین کی، اگلے دن پھر مجھے خواب آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ اسی تخت پہ وہی غلام بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا بعض دفعہ انسان ساری عمر گزار دیتا ہے، بڑے بڑے عمل کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ بڑے بڑے عمل ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہی چھوٹے چھوٹے عمل جن کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتا ہے۔ ساری گفتگو کا ماحصل یہی حضور کی حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، میرے غلاموں کسی عمل کو حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ سمجھو،
ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق او کما قال، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے تمہارا مسکرا کے مسلمان بھائی کو دیکھنا ہی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا